کی نگاہ سے اسے دیکھے گا زمانہ، عزت کی نگاہ سے اسے دیکھے گا زمانہ۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کے اندر جو سکون حاصل ہوتا ہے کسی اور عبادت میں وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان ایک نماز کی آڑ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد مسجد کو آباد کرنے والی بن جائے تو آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں اور تبلیغ والے بھی محنت کرتے کرتے تھک گئے، اور مدارس دینیہ والے بھی محنت کرتے کرتے تھک گئے، لیکن نمازیوں کی تعداد بہت مختصر نظر آتی ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی پنجگانہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ جن گھروں سے تم نکل کر آتے ہو ان گھروں میں تمہارے 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، ان بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کرو، اور ان مسجدوں میں لا کر کے ان بچوں کو اپنے برابر میں ٹھہرایا کرو، اپنے برابر میں اپنی صف میں کھڑا کیا کرو۔ آج ان کے ہاتھوں میں ایک مذہب ہو گیا ہے، کوئی بچہ 8-10 سال کا اگلی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہت سے لوگ دوسری صفوں میں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ کیا وہی آتے ہیں، بس بچوں کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ جب بچے بچوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ مستی کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بچے بچوں کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مستی کرتے ہیں۔ بچے بڑوں سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سختی کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو جو شریعت میں مستی جائز ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر لینی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب تم اپنے بچوں کو مسجد میں لاؤ گے، مسجد کا دروازہ دکھاؤ گے، وہ وضو کرنا نہیں جانتا، وضو خانے پہ وضو کرنا سیکھے گا، نماز پڑھنا نہیں جانتا، اپنے برابر میں اس کو ٹھہرائیے، وہ قیام کرنا سیکھے گا، رکوع کرنا سیکھے گا، سجدہ کرنا سیکھے گا، تشہد میں بیٹھنا سیکھے گا، پنجگانہ نمازوں کا اس کو شوق پیدا ہوگا۔ جب تک وہ عاقل بالغ نہیں ہوگا نمازوں کا شوقین ہو جائے گا، نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا، تعلیم سنے گا، اس پر کی عمل کرے گا، قرآن پڑھانے والا بن جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اگر آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا تو وہ بچے زندگی بھر مسجدوں کا رخ نہیں کر سکتے، وہ بچے مسجدوں کی طرف آ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے تمہیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بچے جوان نہیں ہوتے، عاقل بالغ نہیں ہوتے، جتنا وہ قرآن پڑھیں گے، جتنی وہ تسبیحات پڑھیں گے اور جتنی وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی، اور جتنے وہ گناہ کریں گے وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور وہ بہت آسانی سے اپنا پیچھا چھڑا دیتے ہیں، صاحب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ آپ قرآن کی جو سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان سورتوں کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیں، راستے سے گزریں قرآن کی وہ سورتیں پڑھتے ہوئے نکلیں، استغفار پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، نہ گھر پہ دل لگتا ہے، نہ کاروبار میں لگتا ہے، نہ جنگت میں لگتا ہے، نہ کھیتی باڑی میں لگتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو سکون تو اللہ کی یاد میں ہے،
آپ استغفار پڑھیے، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھیے، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہوگا۔ اور الحمدللہ پڑھیے، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو بات ہے، تو اللہ بات ہی کہتا ہے اے میرے بندے، میں تو پہلے سے پاک ہوں اور میں تیرے سبحان اللہ کہنے سے تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ انسان اللہ کا نام لینے سے پاکی حاصل کر رہا ہے، اللہ کا نام لینے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، رحمتیں برکتیں رحمتیں حاصل کر رہا ہے۔ جتنا اس رب کو یاد کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ پڑھتے رہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب بندہ بار بار اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کو معاف کرے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر تم اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، نماز پڑھ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرو گے تو اس میں آنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ آپ اس وقت چاہیں اس وقت مسجد میں داخل ہو جائیں، مسجدیں ہمارے وقت کھلی رہتی ہیں، اور جب مسجدیں کھلی رہتی ہیں آپ آئیے، نفل پڑھ کر مسجدوں کو آباد کیجیے، فرض نماز پڑھ کر مسجدوں کو آباد کیجیے، تلاوت قرآن کر کے مسجدوں کو آباد کیجیے۔ تو مسجد میں آنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، فیضان محبت میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ جب کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں آنے جانے کی، ملنے جلنے کی کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی۔ جب جس کا جی چاہے ملاقات کر لے۔ دنیا کی عدالتیں چند گھنٹے کھل کر کے بند ہو جاتی ہیں، لیکن رب کائنات کی عدالت ایسی ہے کہ ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔